السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور جناب آج قرآن کی جو نشست ہے یہ سورہ اعراف 7 سورہ، اس کا درس ہے 43 اور آیت جو ہے سورہ اعراف کی 157 کا تسلسل ہے، 43rd سیشن ہو گیا۔ اور آج کے جو موضوعات ہیں اس پہ استاد محترم جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب اس پہ ہمیں آگاہی فرمائیں گے۔ ایک تو وضاحت ہوگی پوری اس آیت کی، موضوع ہے اس کے ساتھ اس میں آئے گا آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہیں، باقی سب نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور آیت جو ہے ختم نبیین کی تشریح فرمائیں گے، تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس پہ قرآن کی روشنی میں تفصیل سے ہمیں آگاہ فرمائیں، پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 جنوری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے جمعرات کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل ہے۔ اس سے پچھلے درس میں میں نے 7/157 7/157 آیت سورہ اعراف وہ بیان کی تھی۔ اس کے کچھ الفاظ جو وضاحت طلب تھے ان میں سے جو رہ گئے ہیں، آج میں اسی کا تسلسل آج لے کے چلتا ہوں۔ وہ تھا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، 6/115۔ تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کا یہ جو تسلسل ہے، جہاں یہ ختم ہوگا اس کے آگے آج کا جو اور موضوع آئے گا وہ آئے گا کہ حضور آخری نبی رسول تھے۔ اب اس سے 6/115 کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے اپنا حکم نامہ ایک مفصل کتاب یعنی قرآن کریم کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ تو اس آیت مجیدہ سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن کریم خود مفصل کتاب ہے، اپنی تفصیل آپ کرتی ہے، اس لیے بھی کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم نامہ ہے، کسی اور کتاب کی تلاش گویا اللہ کے سوا کسی اور حاکم کی تلاش ہے، جو کھلا شرک ہے۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کافی ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، 29/51۔ کیا لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں؟ یعنی کافی ہے کہ ہم نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ بلا شبہ مذکورہ کتاب میں ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی پچھلی آیت مجیدہ میں حضور نبی اکرم پر ایمان لانے کی عملی صورت کی وضاحت کے بعد اگلی آیت میں ایک مخصوص انداز کے ساتھ اس اہم حقیقت کا اعلان فرما دیا گیا ہے
کہ جناب مکی مدنی سرکار کے بعد کوئی اور نبی رسول مبعوث نہیں کیا جائے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ خاتم جو ہے وہ اسم اعلیٰ ہے، اس کی جا کے آگے بھی ہم اس کی تفصیل کریں گے، لیکن خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم کو اعلیٰ کے طور پر، یعنی ان کو بھیج کر اس کے بعد نبیوں کے تسلسل کا سلسلہ جو تھا اس کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ ہے 7/158، یعنی سورہ اعراف کی 158 آیت۔ اب اس کا مفہوم: اے رسول اعلان کر دیجیے گا کہ اے نو انسانی، بلا شبہ میں تم سب کے سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس اللہ کا رسول کے آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی فرما برداری کے لائق نہیں۔ وہی اپنے متعینہ قوانین، متعینہ کا مطلب جو اس نے فکس کیے ہوئے ہیں، جو متعین کیے ہوئے ہیں قوانین، اس کے مطابق زندگی دیتا ہے اور اسی کے مطابق موت دیتا ہے۔ پس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی مکی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے جملہ احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس اللہ ہی کی فرما برداری کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سامعین کرام، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور آخری نبی رسول تھے۔ اس آیت میں جو پہلی چیز قابل وضاحت ہے، اس آیت مجیدہ میں سر فہرست حضور سے یہ اعلان کرایا گیا ہے کہ مجھے ساری نو انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر پھر اس پر دوبارہ غور کریں تو وہاں ہے رسول اللہ علیکم جمیعا، علیکم تم سب کی طرف، جمیعا سب کے سب، یعنی اس میں کوئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں کہ وہ، یعنی پوری نو انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان الفاظ سے جو بدیہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ اس کے سوا نہیں، چونکہ نو انسانی تا قیام قیامت موجود رہنے والی ہے، اس لیے آپ قیامت تک کی نو انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ کے بعد دوسرا نبی رسول ہرگز نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ ایک نبی رسول کے بعد دوسرا نبی رسول اس وقت بھیجا جاتا تھا جب لوگ اللہ کی کتاب کے متن میں بوجہ نابالغ ذہن تحریف کر لیتے تھے، لیکن حضور کے بعد اس لیے کوئی نبی رسول نہیں آئے گا کہ اپنی کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے، اور اس کے متن میں کوئی قوم یا فرد زیر زبر تک کی تحریف نہیں کر سکتا۔ تو سامعین کرام غور فرمائیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
یہ 15/9 میں آیا ہے۔ بے شک اپنے نصیحت نامے یعنی قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس الہی حفاظت کی مشاہداتی صورت یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ پاکیزہ صحیفہ اوراق پر لکھا ہوا موجود ہے اور دوسری طرف یہ ضخیم کتاب جو ہے حفاظ کرام کے حافظوں میں محفوظ ہے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کسی نسخہ قرآن میں کوئی زیر زبر غلطی لکھی گئی ہو تو اس کی تصحیح حفاظ کرام کر دیتے ہیں، اور اگر بشری تقاضے کے مطابق کسی حافظ کو اپنے حافظے میں کوئی مغالطہ محسوس ہو تو وہ اوراق میں محفوظ نسخہ قرآن سے مغالطہ دور کر لیتا ہے۔ اس طرح پورے کرۂ ارض پر مسلمہ طور پر اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ صحیح متن صرف اور صرف ایک ہے جو اوراق مبارکہ اور حفاظ کرام کے حافظوں میں ہر آن موجود محفوظ ہے اور قیامت تک موجود محفوظ رہے گا۔ تو اس طرح چونکہ اللہ کا پیغام اپنی صحیح شکل و صورت میں قیامت تک کے لیے موجود و محفوظ رہنے والا ہے، اس لیے کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے بعد رسل انبیاء کی آمد کا سلسلہ مطلقاً بند کر دیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، باقی سب نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، مگر حضور کو پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور پر آمد انبیاء کا سلسلہ مطلقاً بند کر دینے کی ایک قرآنی دلیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے جو سارے کے سارے ہو۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ حضور کو قیامت تک کی نوع انسانی کے لیے رسول بنایا گیا ہے، مگر سابقہ نبی رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، جیسے کہ 7 اور 59 میں فرمایا گیا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ پھر حضرت ہود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 7/65 میں فرمایا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت صالح کے متعلق وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا۔ لوط سلام اللہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھیجا اس نے اپنی قوم کو کہا۔ حضرت شعیب وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا 7/85، اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ 7/102، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم 61/6، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ تو ہوئے سابقہ انبیاء کے متعلق ارشاد الہی کہ وہ سب الگ الگ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن حضور کے متعلق خود حضور ہی سے اعلان کرایا گیا ہے جو نبی اکرم نے فرمایا
कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया 7/158 जो अभी मैंने इससे कबल आपके सामने तलावत की है। ए रसूल ऐलान फरमा दीजिएगा कि ए क़यामत तक के बनी नौ इंसानी, बेशक मैं तुम सब के सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। बस आयत बाला के मुताबिक चूँकि साबका अंबिया सिर्फ अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे गए थे, मगर आ हजूर क़यामत तक की नौ इंसानी के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। इसलिए ऊपर दी गई आयत मजीदा से साबित हुआ कि आपके बाद क़यामत तक कोई नबी रसूल नहीं आएगा। आप यकीनन यकीनन ख़ातमुन नबिय्यीन है और आपकी रसालत कुरान करीम 100% सही मतन के साथ घर घर में मौजूद महफूज है और क़यामत तक मौजूद महफूज रहेगी। हजूर की शान ख़ातमुन नबिय्यीनी पर आयत ज़ैल में एक और दलील कातिया अल्लाह ताला ने फरमा दी हुई है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून 34/28। और ए रसूल हमने आपको नहीं भेजा मगर आप क़यामत तक की पूरी नौ इंसानी के लिए काफ़ी हैं, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस आयत से भी खुलकर साबित हो चुका कि आ हजूर बहसीयत रसूल बशीर और नज़ीर क़यामत तक की नौ इंसानी के लिए काफ़ी हैं। बिल्फाज दीगर आपके बाद क़यामत तक के लिए किसी और नबी रसूल की ज़रूरत ही नहीं। आपकी रसालत बसूरत कुरान करीम मौजूद है। मा काना मोहम्मदिन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। ये है 33/40। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, तुम सब के दीनी बाप हैं। यानी बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट आप सब के दीनी बाप हैं और आप वो ज़ाते ग्रामी हैं जिनके साथ नबियों की आमद को ख़त्म कर दिया गया है। सामीन कराम, अब आता है लफ्ज़ ख़ातम की बहस। तो लफ्ज़ ख़ातम का 6 हरफी मादा ख़त्म खे ते मीम ख़त्म है। जब इसका सिला अला आए तो इसका माना होता है मोहर, जैसे ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। लेकिन चूँकि 33/40 में ख़ातम का सिला अला नहीं आया, इसलिए यहाँ इसका माना मोहर नहीं, इसका माना है ख़त्म करना। इसका माना ख़त्म करना है। अब आइए हकीकत हाल की तरफ। ता मफ्तूआ के साथ लफ्ज़ ख़ातम इसम आला है, फ़ाअलुन के वज़न पर है, इसलिए फ़ाअलुन बेऐन मफ्तूआ का माना है मा युफ़अलु बिहिल फ़ेलो, यानी वो आला जिसके साथ काम किया जाता है। जैसे कातबुन, ये ताए मफ्तूआ का माना है मा कोतेबा बिही शय, यानी वो आला कलम पेंसिल वगैरह जिसके साथ कुछ लिखा जाता है। हाँ जी। काबरुन, ये बाए मफ्तूआ का माना है मा कोबरा बिहिल कब्र, यानी किसी कस्सी वगैरह कई जिसको हम बोलते हैं, वो आला जिससे कब्र खोदी जाती है। इस तरह ज़ारबुन बे रा मफ्तूआ का माना है मा ज़ोरबा बिही, यानी जिसके साथ ज़रब लगाई जाती है, यानी लाठी या कोड़ा वगैरह, वो आला जिसके साथ मारा जाए। इस तरह आलमुन, ये लाम मफ्तू का माना है
تو ما علما بہ شیء یعنی وہ اعلیٰ جس کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے. کائنات کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا علم حاصل ہوتا ہے. یعنی عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا علم حاصل ہوتا ہے. پر اس طرح خاتم بتا مفتوح کا معنی ہے ما ختم بہ شیء یعنی وہ اعلیٰ جس کے ساتھ کسی چیز کو ختم کر دیا جائے. اور خاتم النبیین کا معنی ہے ما ختم بہ النبیون یعنی وہ ذات مقدس جس کے ساتھ نبیوں کی آمد کو ختم کر دیا گیا. سامعین کرام، پیچھے واضح کیا جا چکا ہے ختم بمعنی مور لگانا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا صلہ علی آئے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں علی آیا ہے، وعلی سمعہم. چونکہ خاتم النبیین پر علی نہیں آیا اس لیے اس کا نبیوں کی مہر معنی لینا خود قرآنی لغت اور قرآنی قواعد کے خلاف ہے. تو سامعین کرام، یہ خاتم النبیین کی جو بحث ہے یہ آئندہ درس میں بھی ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تو میں آج کا جو درس ہے اس میں جو موضوع ہم نے کور کیے ہیں میں اس کو دہرائے دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 7/157 کی وضاحت کا تسلسل رکھا ہے. دوسرا موضوع آج کا ہمارا تھا کہ حضور آخری نبی رسول تھے. پھر ہمارا موضوع جو ہم نے کور کیا ہے وہ ہے باقی سب نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، مگر حضور پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. اور پھر آخر میں آیت خاتم النبیین کی جو بحث ہے وہ آج ہم نے شروع کی ہے، اور یہ خاتم النبیین کی بحث آئندہ درس میں بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تو آج کا درس میں اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.